خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جیم زبان کے بیچ کے حصے سے جیم ادا ہوتا ہے. جیم پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. جا. ذا زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے ذا ادا ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر حرف مدہ مطلب الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. 1 الف کے برابر کھینچیں گے. ذا الف زبر ذا. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. 5 الف کے برابر کھینچیں گے. 3 یا 5 الف کے درمیان میں اس کو کھینچ سکتے ہیں. جزا. حمزہ پر 2 زبر ہے اسے تنوین کہتے ہیں اور تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے. جزاءً. اگر ہمیں 2 زبر پر رکنا ہو تو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 1 الف کے ساتھ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. جزاء. ح حلق کے بیچ کے حصے سے ح ادا ہوتا ہے. ح پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. ح. دال زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر حرف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. دال الف زبر دا. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. حدا. حمزہ پر زیر ہے نہیں کھینچیں گے. ای. حدائی. قوف زبان کی جڑ کو چھوٹی زبان کے پیچھے کے حصے سے لگانے پر ادا ہوتا ہے. قوف پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. قو. حدائق. قوف کو موٹا پڑھیں گے. اگر قوف پر رکنا ہوگا تو حدائق. کیونکہ قوف پر ہم جزم دے کے سانس توڑیں گے تو یہ قلقلہ ہو جائے گا کیونکہ قوف حرف قلقلہ میں سے ہے. میم دونوں ہونٹوں کے سکے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. ماں. لام زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام پر کھڑا زبر ہے برابر ہے حرف مدہ کے مطلب الف مدہ کے. تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ملا. کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. ملا. کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے تو زیادہ کھینچیں گے. ملا. حمزہ پر زیر ہے نہیں کھینچیں گے. ای. ملائی. کیف زبان کے جڑ سے ادا ہوتا ہے. کاف پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. کا. ملائکہ. تا زبان کے نوک سامنے کے دانتوں کو جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. تا پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. تو اس کو گول تا بھی کہتے ہیں. تا جو کہ ہا کی شکل میں ہے جب ہا کی شکل میں آ جائے تو اس کو تا ہی پڑھیں گے. ملائکۃ. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. او. واو لکھا گیا ہے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم نے رسم الخط میں پڑھا ہے الف یا واو یہ 3 حرف ہیں جو لکھے گئے ہیں اور ان پر کوئی حرکات نہیں ہیں اور ان پر کوئی گول نشان ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اور یہاں بھی کوئی حرکات نہیں ہے تو ہم واو کو نہیں پڑھیں گے چھوڑ دیں گے. او. لام زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام پر کھڑا زبر ہے حرف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اولا.
حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اولا، حمزہ پر زیر ہے نہیں کھینچیں گے ای، اولائی۔ کیف زبان کے جڑ سے ادا ہوتا ہے، کیف پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، کا، اولائک۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ حلق کے نچلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ پر زیر ہے نہیں کھینچیں گے، حمزہ زیر ای۔ نون زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے نون ادا ہوتا ہے، نون پر تشدید ہے، تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حروف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسی سے۔ نون پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ حمزہ نون زیر ان، الف سے پہلے زبر حرف مدہ یعنی الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون الف زبر نا، انا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، انا۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، عین۔ عین حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ عین زبر آ۔ تو زبان کی نوک کو سامنے کے دونوں دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تو ادا ہوتا ہے، یا زبان کے بیچ کے حصے سے یا ادا ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یائے لین، یائے لین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، تو یا زبر توئی۔ نون پر کھڑا زبر ہے، برابر ہے حرف مدہ کے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون کھڑا زبر نا، انا، توئی نا۔ کاف زبان کے جڑ سے ادا ہوتا ہے، کاف پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، کاف زبر کا۔ اگر الف لام حرف خمری کے شروع میں آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھا جائے گا۔ لام زبان کے کناروں کو سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے، لام کو ہم باریک پڑھیں گے، کاف لام زبر کل۔ واو، واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے اور نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے، واو ادا ہوتا ہے۔ واو پر جزم ہے، واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، اس کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، کاف و زبر کو۔ انا، توئی نا، کل کو۔ سا، سا زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے حصے کو، سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے کو لگانے سے سا ادا ہوتا ہے، سا پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، سا کو ہلکا پڑھیں گے، سا زبر سا۔ را، را زبان کے سائڈ کے حصے کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے را ادا ہوتا ہے، را پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، را زبر را۔ انا، اعطینا الکوثر۔ اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اگر ہم زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، را پر جزم دے کر سانس توڑنے سے یہ رائے ساکنہ بن جاتا ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر را پر ہوگا، ہم را کو موٹا پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اور نہ ملانے سے ادا ہوتا ہے، واو پر زبر ہے تو نہیں کھینچیں گے، واو زبر وا۔ کیف زبان کے جڑ سے ادا ہوتا ہے، کیف پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے،
کاف پیش کو. لام زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام کو باریک پڑھیں گے. لام پر تشدید ہے اور تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. 1 مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور 1 مرتبہ خود اس سے. لام پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. کاف لام پیش کل. لام پیش لو کلو. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. حمزہ زبر آ. میم دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم پر جزم ہے اور جزم کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام. رو زبان کے سائڈ کے حصوں کو لیفٹ اور رائٹ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. رو پر 2 زیر ہے. اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ حروف ادغام ہے اس میں سے ادغام میم آیا ہے تو ہم یہاں گنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. گنا مطلب آواز کو ناک میں تھوڑی دیر تک روکنا، جیسے رو میم زیر رم. میم پر تشدید ہے اور تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. 1 مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور 1 مرتبہ خود اس سے. میم پر پیش ہے تو نہیں کھینچیں گے. سین زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کی جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سین پر جزم ہے تو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. میم سین پیش مس. تا زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. تا پر زبر ہے تو نہیں کھینچیں گے. تا زبر تا. قوف زبان کی جڑ کو چھوٹی زبان کے پیچھے کے حصے سے لگانے پر ادا ہوتا ہے. قوف پر زیر ہے تو نہیں کھینچیں گے. قوف زیر قی. رو پر تشدید ہے اور جس رو پر تشدید ہو اسے ہم روئے مشددہ کہتے ہیں اور تشدید والے حرف میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 1 مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور 1 مرتبہ خود اس سے. اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں اور آیت سے پہلے والے حرف پر 2 پیش آ جائے تو ہم اس حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو یہاں رو پر جزم آ جائے گا اور یہ روئے ساکنہ بن جائے گا. اگر روئے مشددہ پر ساکن آ جائے تو ہم اسے دبا کر پڑھیں گے. رو کو موٹا نہیں پڑھیں گے کیونکہ روئے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، جیسے قوف رو زیر قر. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. حمزہ زبر آ. لام زبان کے کنارے کو سائڈ کے دانتوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام پر تشدید ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. 1 بار پچھلے والے حرف سے ملا کر 1 بار خود اس سے. حمزہ لام زبر لام زبر لا اللہ. زال زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے کو لگانے سے زال ادا ہوتا ہے. زال کو ہم ہلکا پڑھیں گے. زال پر زیر ہے نہیں کھینچیں گے. یا زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. یا پر جزم ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ہم یک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الذی. نون زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگائیں گے اور زبان کا بیچ کا حصہ اٹھے گا. نون پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے. نون زبر نہ. الذین. ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. ہا پیش ہو. میم دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم پر جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ہا میم پیش ہم. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. یہاں میم کو ظاہر کر کر پڑھیں گے. یا پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. یا پیش یو. را زبان کے سائڈ کے حصوں کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے را ادا ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہے. الف مدہ 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یو را. حمزہ پر پیش ہے نہیں کھینچیں گے. یو را. واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے اور نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے.
اس کو واو مدہ کہتے ہیں. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون، نون پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. نون زبر نہ. یراؤون، گول نشان پر اس کو آیت، گول نشان کو آیت کہتے ہیں. یہاں پر رکنا چاہیے. لاسٹ والے حرف پر زبر ہے، زبر پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. اور لاسٹ آیت کی لاسٹ میں اگر واو مدہ یائے مدہ واو لین یائے لین ہو تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الذین هم یراؤون. تا، زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. تا پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. تا. نون، زبان کے کنارے کو سائڈ کے داڑوں کو لگائیں گے اور زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوگا نون. نون پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. زا، زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. زا پر یہاں تشدید ہے. تشدید کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ خود اس سے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور زا پر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. نون زا زبر نز، زا زبر زا، تنزا. لام، زبان کے کنارے سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. لام پر پیش ہے، نہیں کھینچیں گے. لو، تنزلو. الف، الف کا کوئی مخرج نہیں ہے. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا اور لام کو پڑھا جائے گا. حروف قمری کا حرف میم آیا ہے یہاں پہ. لام لام پیش لل، تنزل المیم. دونوں ہونٹوں کو سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. میم پر یہاں پہ زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. ما. لام، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ جیسا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. لام کھڑا زبر لا، تنزل الملا. حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے. حمزہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو ہم 5 الف جتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں. حمزہ پر زیر ہے، نہیں کھینچیں گے. ای، تنزل الملائک. کیف، کیف زبان کے جڑ سے ادا ہوتا ہے. کیف پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. کیا، تنزل الملائک. تا پر پیش ہے، نہیں کھینچیں گے. تو، تا ہا کی شکل میں آیا ہے. تنزل الملائکۃ. واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے اور نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. واو کے اوپر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. وا. الف اور لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام نہیں پڑھیں گے لیکن اس کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. واو را زبر ور. را، زبان کے سائڈ کے حصے کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے را ادا ہوتا ہے. یہاں را کے اوپر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک خود سے. اسے تقریر کا قاعدہ بھی بولتے ہیں اور یہاں پر آواز ٹکرائے گی. ور. واو کے اوپر جزم ہے، اسے واو ساکن بھی بولتے ہیں اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہوگا. اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ورّو. ہا، حلق کے بیچ کے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے. ہا پر پیش ہے، نہیں کھینچیں گے. ہا پیش ہو. والروح. تنزل الملائکۃ والروح. فا، سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے سے لگنے سے فا ادا ہوتا ہے. یا، زبان کے بیچ کے حصے سے یا ادا ہوتا ہے. یہاں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں.
فا یا زیر فی. ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ہا عطا ہوتا ہے. یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے. الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا.